جگہ نہیں ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ پھر ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے تھے، ویڈیو دیکھ رہے تھے کہ اتنا لمبا یعنی پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا راستہ ہے اور کسی طرح سے جنازے کو راستہ نہیں مل رہا تھا. لوگ دیوانے ہو رہے تھے، گرمی شدید تھی. صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے رہبر آپ نے کربلا والوں کی یاد زندہ کر دی ہے، ہم آپ کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کل امام زمانہ آئیں گے تو ہم ان کا بھی ساتھ دیں گے. یہ کربلا نے بتایا ہے، یہ کربلا نے سکھایا ہے. جہاں ماتم کے ذریعے ہم کربلا کو زندہ کرتے ہیں ضروری ہے، جہاں عزاداری کے ذریعے کربلا کو زندہ کرتے ہیں ضروری ہے، نیاز ضروری، ہر چیز ضروری ہے. میں کسی بھی جو کوئی اور ایسی چیز جس کا تعلق نہیں میں بات نہیں کرتا، لیکن جو عزاداریوں میں دین سے متعلق چیزیں ہو رہی ضروری ہیں، لیکن یہ جذبہ زندہ ہونا ضروری ہے کہ دنیا والوں دیکھ لو نہ ہمارے مولا جھکے، نہ مولا کے اصحاب جھکے، نہ ہم مولا کے غلاموں کے غلام بھی انشاءاللہ نہیں جھکیں گے. اور پاکستان میں وہ ٹولہ جو شور مچاتا جا رہا ہے کہ خلیج فارس پہ حملہ کر دیا، اس پہ حملہ کر دیا، اس پہ حملہ کر دیا تاکہ اتحاد جو ہے اس کو ختم کیا جائے. ان کو ایک ہی جواب ہے، ایران نے کسی بھی خلیج فارس کے ملک کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، ایران نے صرف وہاں پر موجود امریکی ٹھکانوں کو مارا ہے. کل سی این این نے بڑی اچھی ایک وہ ریلیز کی ہے کہ ایران اتنا جانتا ہے کہ کب کہاں کتنے فوجی موجود ہیں اور کس طرح سے حملہ کرنا ہے. پہلے حملہ کرتا تھا تو وارن کر دیتا ہے تاکہ فوجی نکل جائیں، اب حملہ کرتا ہے تو وارن نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ ایرانی شہید ہو رہے ہیں. کل رات سے بھی آپ نے دیکھا کیا حال کیا ہوا، کیا حشر کیا ہوا ہے. لیکن پھر ہم ان چند دنوں میں قم میں تھے، ظاہر ہے رات کو پروگرام کر کے زیارت کر کے گھر کی طرف جان ٹھہرے تھے، واپس آتے تھے، روڈوں میں لوگ مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی بس پرچم ایران کا انتقام انتقام. جیسی ہماری گاڑی گزرتی ان کو تو نہیں پتا ہم کون ہیں، لیکن ہر گاڑی کے سامنے یہ لوگ کھڑے ہو کے انتقام انتقام. عزیزوں